بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، عمران خان چائنا جا رہے ہیں۔ ان کا دورہ چین ان حالات میں ہوگا کہ جب پاکستان سنگین حالات سے نبرد آزما ہے۔ معیشت کے میدان میں روز بروز ایک تنزلی کا سفر ہمیں درپیش ہے، جبکہ جو تازہ افتاد بھارت نے کشمیر میں برپا کی ہے وہ ایک اور سردرد ہے کہ کشمیر میں جب کبھی بھی کرفیو اٹھایا جاتا ہے تو وہاں کے عوام کا رد عمل کیا ہوگا، اور اس حوالے سے بھارتی بربریت کیا شکل اختیار کرے گی، اور پھر پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا۔ اگر ان دونوں معاملات پر غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ ان کی کڑیاں وطن عزیز میں جاری بدترین سیاسی عدم استحکام سے جا ملتی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان چین ان حالات میں جا رہے ہیں کہ جب یہ تصور بہت تیزی سے اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہے کہ سی پیک پر دانستہ طور پر کام کی رفتار کو سست کر دیا گیا ہے۔ پھر سی پیک کے منصوبوں میں بدعنوانی کے الزامات بھی موجودہ حکومت کے وزراء کی جانب سے عائد کیے گئے ہیں، اور ایسے الزامات کے سامنے آنے کے بعد چینی سفارتکاروں اور وزارت خارجہ کے افراد میں تلخی دارانہ ایک معمول کی بات ہے۔ وہ جب کبھی بھی ملتے ہیں تو فوراً پوچھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت سی پیک کے تحت جاری منصوبوں میں بدعنوانی کے الزامات عائد کرتی رہی ہے، مگر کیا کہیں پر کسی بے ضابطگی کی باقاعدہ نشاندہی کی گئی ہے؟ در حقیقت پاکستان میں سیاسی تبدیلی کے بعد چین ورطۂ حیرت میں پڑ گیا ہے کہ اس سب کا سی پیک کی تعمیر سے کیا واسطہ تھا۔ انہوں نے معاہدہ پاکستان کی ریاست سے کیا تھا، لہذا ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر پاکستان کی یہ ذمہ داری تھی اور ہے کہ بین الاقوامی معاہدوں کو داخلی سیاست کی نظر نہ ہونے دے۔ یہ سوال وہاں عمران خان کے سامنے بھی رکھا جائے گا۔ پاکستان میں سیاسی تبدیلی نے سی پیک اور قطر سے کیے جانے والے LNG معاہدوں کو بری طرح سے متاثر کیا ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ اس کی سیاسی وجوہات ہیں۔ LNG معاہدہ قطر کی ریاست سے ہوا تھا، جبکہ سی پیک کے معاملات بھی چینی ریاست سے طے پائے۔ ان دونوں میں کسی بدعنوانی کا الزام لگانے کا مطلب ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ریاستیں اپنا سودا بیچنے کے لیے دوسرے ممالک میں بدعنوانی کراتی ہیں۔ اس کے اتنے گمبھیر نتائج ہیں کہ کوئی بھی ریاست آپ سے معاہدہ کرنے سے گھبرائے گی کہ بعد میں یہ ہمیں بھی میڈیا ٹرائل کا نشانہ بنائیں گے۔ وہاں چین میں یہ سوال بھی اٹھے گا کہ عرب ممالک کے کون سے مفادات ہیں جن کا تحفظ موجودہ حکومت گوادر کے معاملات میں کر رہی ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو چین میں اس حوالے سے لگی لپٹی بغیر بات کرنی چاہیے تاکہ ہمارے الفاظ کا بھرم مستقبل میں بھی قائم رہ سکے۔ اگر کہا کچھ جائے اور کیا کچھ جائے تو مملکت پاکستان کی ساکھ بری طرح متاثر ہوگی، اس لیے ایسی ہر غلطی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کشمیر کا معاملہ بھی بری طرح سلگ رہا ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ مودی سرکار اس بار ایسا کرنے کی جرت کیوں کر گئی، حالانکہ بھارتی آئین میں کشمیر کے حوالے سے تبدیلی ان کے گزشتہ انتخابات میں بھی منشور کا حصہ تھی۔ بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ آزادی کے وقت سے اب تک جو اقدام کرنے کی جرت کوئی اور بھارتی حکومت نہ کر سکی تھی، وہ اب کیسے ہو گیا؟ جواب بالکل واضح ہے کہ مودی پاکستان کے سیاسی عدم استحکام سے ہلا شیری پا گیا۔ یہ تصور کہ پاکستان کی حکومت سیاسی مشکلات کا شکار ہے، اس کی ہمت بندھا گئی۔ چین نے بھی لداخ کے معاملے سے ہٹ کر وہ موقف نہیں اپنایا جو پاکستان کا موقف ہے، اور یہی چیلنج پاکستان کو درپیش ہے۔ کشمیر کے مسئلے پر بین الاقوامی توجہ حاصل کرنے کا ایک نادر موقع ابھی تازہ گنوایا گیا ہے۔ بہت مناسب ہوتا اگر جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران جو پاکستان کا وفد گیا تھا اس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی شامل ہوتے اور صرف جنرل اسمبلی کی کارروائی کا ہی حصہ نہیں بنتے، بلکہ اس کے علاوہ جتنی ملاقاتیں ہوتی ان میں بھی شامل ہوتے۔ اگر سیاسی اختلاف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان یہ قدم اٹھا لیتے تو کشمیر کے حوالے سے ہمارے موقف کو کم از کم اتنی عالمی پذیرائی ضرور مل جاتی کہ ہم کم از کم انسانی حقوق کے حوالے سے 16 ووٹ تو حاصل کر لیتے۔ ناظرین کرام، کشمیر کے مسئلے پر سفارتکاری کسی جذباتیت سے بہتری کی جانب روانہ نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے مربوط حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ کشمیر پر پہلا حق کشمیریوں کا ہے۔ ضروری ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چین جانے والے وفد کا حصہ ہوں۔
کشمیر اور گلگت بلتستان اسمبلیوں کے اراکین پر کمیٹی قائم کی جائے جو کشمیر پالیسی وضع کریں جس کی روشنی میں پاکستان پیش رفت کرے، جبکہ کشمیر مسئلے پر جانے والے تمام پارلیمانی وفد میں بھی ان دونوں اسمبلیوں اور حریت کانفرنس کے اراکین شامل ہوں تاکہ بات میں وزن پیدا کیا جا سکے۔ بات ان ممالک کی سنی جاتی ہے جن کی پشت پر ان کی پوری قوم کھڑی ہو، لیکن اگر حکمت عملی موجودہ ہی رہی تو پھر جہاں مرضی چلے جائیں 16 ووٹ بھی نہیں ملیں گے۔